बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है लोटों की तरफ से और कहा गया है कि आर्टिकल 63A को सिरे से ही आईन पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये गैर आइनी और गैर जमहूरी एक अमेंडमेंट की गई थी 18वीं तरमीम में आईन पाकिस्तान में। और अब ये सीधा सीधा बता दें, अब आज 63A को निकलवाने आए हैं, कल ये 62-63 को भी निकलवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की क़यादत हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है, तो उनके लिए ये जो आर्टिकल्स हैं ये कोई मानी नहीं रखते। दूसरी तरफ जो ECL से नाम निकलवाने के हवाले से और हुकूमती शख्सियात की अपने केसेस में मुदाखलत का मामला था, वफाकी हुकूमत ने जो 54 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया है, वो जवाब कम है और अदालत के साथ एक तरह की लड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो ये कहा गया है कि भाई आप हमसे नहीं पूछ सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आप हमसे नहीं पूछ सकते, ये हमारा अख्तियार है, हम जो चाहें करें, हम जिसका चाहें, चाहे नवाज शरीफ का नाम निकाल दें, चाहे हम राना सनाउल्लाह का निकालें, चाहे शहबाज शरीफ का निकालें, जिसका भी निकालें, हमें कोई नहीं पूछ सकता। 54 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब है उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखूँगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भारी होगा। जुम्मे का दिन पहले भारी होता है और आज समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि ये हज़म करेगी जो इनकी तरफ से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इस जवाब में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त भी अदालत की तरफ से वापस कर दी गई है, एतराज़ लगा दिए गए हैं लॉन्ग मार्च की इजाज़त के हवाले से। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्होंने वो किया है जिसकी इनसे उम्मीद थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब कौम की उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा उतरे हैं, क्योंकि कौम को इसके अलावा इनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला दिया है कि जो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन था वो ज़िमनी इलेक्शन तक और ज़िमनी इंतखाबात और उसके नताइज तक रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया था। अक़लियतों की 5 मखसूस नशिस्तों पर यह फ़ैसला महफूज करने के बाद सुनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में अरकान के मौजूदा तनासब के मुताबिक नोटिफिकेशन के इजरा का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दीं। फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा जी कि जब तक ज़िमनी इंतखाब नहीं होता हम नहीं जारी करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस सारे मामले पर फ़िलहाल इसको पेंडिंग रखते हैं। ये अब सिर्फ हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो हमज़ा शहबाज अपनी अक्सरियत खो देते, क्योंकि हमज़ा शहबाज को अभी वज़ीर आला रखना है और ये हर ताकतवर आदमी चाहता है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहे। तो इस वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम इस मामले को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। मैं इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे बहुत उम्मीद है। बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से गवर्नर पंजाब के मामले पर उसको लटकाया और उसके बाद फिर ये फरमाया कि अब ये मामला इन्फ्रक्शियस हो गया है, गैर मौसर हो गया है, बिल्कुल इसी तरह जो हलफ का मामला था, जो हमज़ा शहबाज के को ओहदे से हटाने का मामला था, जो लाहौर हाई कोर्ट में चलता आ रहा है और वो चली जा रहा है, उसका कोई भी हमें वो नहीं नज़र आ रहा कि जैसे सुबह 9 बजे अदालतें लगती हैं, फिर सुबह 11 बजे अदालतें लगती हैं, फिर दोपहर 2 बजे अदालतें लगती हैं और रात के 9 बजे फ़ैसले आते हैं। ये चीज़ें हम देखना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं देखने को मिल रही। और अब ये जो फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है या हाई कोर्ट में, इसका जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये लॉन्ग मार्च के हवाले से थी कि हमें इजाज़त दी जाए। मैंने जो कल सुबह एक वीलॉग आपके साथ शेयर किया था और वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 26 मई का, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह उसूल दे दिए हैं आर्टिकल 15, 16, 17 के, और उसके बाद अदालत ने कहा है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो हर हाल में इजाज़त दे। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़रूरत रह गई है ये जो देने की, नई दरख्वास्त जमा करवाने की। वही चीज़ें, वही एतराज़ात उठाए गए हैं
رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے جی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو درخواست ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، دوسرا یہ ہے کہ متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے، یہ متعلقہ فورم نہیں ہے، اور اعتراض میں کہا گیا کہ درخواست میں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ درخواست کے پیرا 4، 5، 12 اور 14 میں متنازع معاملات کو اٹھایا گیا ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس سارے معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھے گی، لیکن چونکہ جو متنازع معاملات کو اس میں اٹھایا گیا ہے، پراپر فورم پر اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور جو اس کے اوپر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اس کی وجہ سے یہ جو درخواست ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے گی تو وہ رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل فائل کرے گی، اور چیمبر میں ایک آنریبل جج سنیں گے اور وہ منظور کریں گے تو وہ معاملہ پھر چلا جائے گا اوپن کورٹ میں، اور وہ پھر اوپن کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ بہرحال اعتراض لگا دیا گیا ہے، اور یہ اعتراض لگایا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حکومتی شخصیات کی اپنے کیسز میں جو مداخلت کا معاملہ تھا، ہائی پروفائل کیسز میں، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایف آئی اے کی رپورٹ کو جو جہانگیر ترین اور ان کی فیملی کے حوالے سے ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو وفاقی حکومت سے ای سی ایل کے جو رولز میں ترمیم کی گئی تھی، اور اس ترمیم کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا نام ای سی ایل میں سے نکالا گیا تھا، اور عدالت نے پوچھا تھا کہ کیا یہ ان کے پاس اختیار تھا، دوسرا یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، اور تیسرا یہ پوچھا گیا تھا کہ جو بینیفیشری تھے وزراء وہ کیا بیٹھے رہے یا وہ اٹھ کر چلے گئے تھے اس اجلاس میں جس اجلاس میں ان رولز کی ترمیم کی جا رہی تھی۔ اس پر سیدھی سیدھی بدماشی کی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ وفاقی حکومت نے یہ 54 صفحات پر مشتمل جو تحریری موقف ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے۔ میں بطور قانون کا طالب علم آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ہضم ہوں گی۔ سپریم کورٹ اس کے اوپر آج بڑا فیصلہ دے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سسپینڈ کر دے گی یہ جو ای سی ایل رولز ہیں۔ تحریری جواب میں حکومت نے ای سی ایل سے نکالے گئے ناموں کا دفاع کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ بیرون ملک سفر اور آزادانہ نقل و حرکت ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ کسی فرد کے خلاف نیب تحقیقات یا کسی ایجنسی کی تحقیقات کے سبب نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ وفاقی حکومت کسی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے پہلے نقل و حرکت کی آزادی اور الزامات کا جائزہ لیتی ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ حکومت نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے ای سی ایل رولز میں ترمیم کی۔ وفاقی کابینہ نے ای سی ایل رولز ترمیم میں لکھا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ یہ جو بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ ای سی ایل رولز میں ترمیم وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے۔ وفاقی کابینہ میں شامل افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی وجہ آزادانہ حکومتی امور کی انجام دہی ہے۔ حکومتی جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ ای سی ایل سے نام نکالنے سے پہلے ہم نیب سے مشاورت کرتے پھریں یا ایف آئی اے سے ہم مشاورت کرتے پھریں۔ ایف آئی اے کے افسران کے تبادلے اور یہ جو تقرری ہیں یہ ماضی کی حکومت نے کی، ہم نے نہیں کی۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن بھی اس پر کہہ چکے ہیں کہ یہ ذاتی پسند اور ناپسند سے عمران خان تبدیل کرتے تھے۔ سابق حکومت مقدمات بنانے کے لیے مداخلت کرتی رہی ہے، ہم نے تو بالکل مداخلت نہیں کی۔ تقریباً وہ تمام بھرتیاں جو ماضی کی حکومت نے کیں وہ اب بھی برقرار ہیں۔ فوجداری نظام میں انصاف کو کمزور کرنے سے متعلق لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ تحریری جواب میں کہا کہ ای سی ایل سے نکالے گئے سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کے نام شامل ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی، احد خان چیمہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف، مریم نواز، احسن اقبال، شرجیل میمن، مفتاح اسماعیل اور آصف زرداری کے بھی نام شامل ہیں۔ اور فہرست میں کہا گیا کہ 20 اپریل 2022 کو ای سی ایل میں ڈالے گئے ناموں کی جو ای سی ایل سے نام نکالے گئے تھے ان ناموں کی تفصیلات شامل کر دیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری ثوابدید تھی، ہم نے کی ہے، اس وجہ سے آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، اور آپ نے جو الزام لگایا ہے کہ جو ہمارا فوجداری نظام ہے اس میں کسی طرح کی مداخلت ہو رہی ہے تو اس کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے وفاقی حکومت نے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے اور یہ معاملہ کہیں اور جائے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان اسمبلی کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار ہیں ذوالفقار بھٹہ ایڈوکیٹ، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے،
اور جس میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست ہے۔ درخواست میں یہ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کرنے اور نااہل قرار دیے گئے ارکان کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ جو پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے اس کو ڈی سیٹ کو ختم کرنے اور ان کو اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت ایک تھرڈ پرسن نے مانگ لی ہے، اور اس نے پلی یہ لی ہے کہ 63A جو ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ جمہوریت اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A سے متعلق سزا کا تعین پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، ہر رکن پارلیمنٹ کو آزادانہ ووٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔ دائرۃ درخواست میں یہ کہا گیا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حق کا ساتھ دینا لازمی ہے۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے پارٹی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے۔ ملکی حالات کے پیش نظر پارلیمنٹ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 63A کو ختم کیا جائے، اور آرٹیکل 63A جب تک ہے تو جمہوریت کمزور ہو جائے گی، پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوریت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ 63A کے حوالے سے جو تشریح ہے وہ تو ختم، جب 63A ختم ہو جائے گا تو وہ تشریح ختم ہو جائے گی، اور وہ اس وجہ سے ختم کروانا چاہتے ہیں کہ منحرف ارکان کو جو پورا موقع مل جائے اور وہ ان کا جو جی چاہے وہ کریں گے، اور جو ریاست ہے یا آئین پاکستان ہے وہ ان کا کچھ نہ کہے، ان کا کچھ نہ بگاڑے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ یہ ساری جو سپریم کورٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آج کا دن 3 جون کو میرے خیال میں 11-12 بجے سماعت شروع ہو جائے گی، اس کا بھی جو احوال ہوگا سپریم کورٹ میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔